Assalamu alaikum, dear viewers. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. This is Arif Aziz, your English teacher. And this video is the continuation of the previous video of the poem Good Timber by Douglas Malloch. And today I'm here with the question answers given at the end of the poem Good Timber. So let's start the question answers. The first question is, what is the significance of the title of the poem Good Timber? So the answer of the question is, the title of the poem Good Timber is very significant. The poet Douglas Malloch very beautifully uses the title in order to deepen the meaning of his message. तो इस पोएम का जो टाइटल है गुड टिम्बर, ये बहुत अहम है. सिग्निफिकेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट. और इसमें शायर डगलस मलक जो है इंतहाई खूबसूरती से इस टाइटल को इस्तेमाल करते हुए अपने पैगाम का जो मतलब है उसको और तक़वियत देते हैं. गुड टिम्बर इज़ मेड थ्रू हार्डशिप्स and facing the adverse situations of weather like snow, harsh winds, lack of sunlight and inadequate water. मजबूत दरख्त तब मजबूत होता है, दरख्त तब मजबूत बन जाता है जब वो मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइब और मुख्तलिफ़ किस्म की तकालीफ मौसम की बर्दाश्त करता है, जिस तरह बर्फ़बारी है, तेज़ हवाएं हैं, सूरज की रोशनी है और नामुनासिब पानी है. The poet compares the good timber with good man and wants to see all the qualities of good timber and good man. तो शायर यहाँ पे अच्छे दरख्त को अच्छे इंसान के साथ मुआजना करते हैं और कहते हैं कि और ये चाहते हैं कि मजबूत दरख्त के जो तमाम सिफात है वो इंसान के अंदर मौजूद हो. He wants the man to face the challenges and hardships of life bravely. वो चाहते हैं इंसान को कि वो ज़िंदगी के चैलेंजेस को फेस करे, ज़िंदगी के मसाइब को फेस करे बहादुरी के साथ. He wants the man to struggle and face the adverse situations of life. वो चाहते हैं कि वो कि इंसान जो है ज़िंदगी में मेहनत करे, मुशक्क़त करे, जद्दोजहद करे और ज़िंदगी के नामासाद हालात का सामना करें. Question number 2 is, what is good timber? How does tree grow into good timber? तो गुड टिम्बर क्या है और किस तरह आम दरख्त जो है वो अच्छे गुड टिम्बर में कन्वर्ट हो जाता है. A good timber always faces the scorching heat, storm, snow, rain and cold. मजबूत दरख्त जो है वो हमेशा गर्मी, सर्दी, तूफ़ान, आंधियाँ और बारिश बर्दाश्त करते हैं. It always grows in the thickest forest. ये हमेशा घने जंगल में उगता है. It struggles very hard to get its share of sun. तो ये बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि वो सूरज का जो हिस्सा है, शेयर है, लाइट का जो शेयर है वो हासिल करें. एंड रेन और बारिश का. एंड फेसेस द टफ वेदर कंडीशन, और सख्त मौसमी हालात का सामना करते हैं. आफ्टर फेसिंग द टफ वेदर कंडीशंस ऑफ वेदर, तो मौसम के सख्त हालात का सामना करने के बाद इट बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल. इसके बाद वो मजबूत और पायदार बन जाता है. A tree facing the adverse weather conditions like scorching heat, storm, snow, rain and cold grow into good timber. वो दरख्त जो मौसम के नमसात हालात का सामना करते हैं, जिस तरह की सख्त गर्मी है, आंधियाँ हैं, बर्फ़ है या बारिश है और सख्त सर्दी है, तो ये सारी चीज़ें एक आम दरख्त को एक मजबूत दरख्त में तब्दील कर देता है. So question number 3 is, what according to Douglas Malloch is the fate of those people who do not work hard in life? तो डगलस मलक के मुताबिक उन लोगों का क्या हशर होता है जो ज़िंदगी में मेहनत नहीं करते. So answer of the question is, the people who do not work hard in life according to Malloch
lives in ordinary life. ملک کے مطابق وہ لوگ جو زندگی میں محنت نہیں کرتے وہ ایک عام زندگی بسر کرتے ہیں. They do not acquire an important position in life. وہ اپنی زندگی میں اہم مقام حاصل نہیں کرتے. They are born with a silver spoon in their mouth. وہ جو قسمت کا چمچ ہوتا ہے وہ اپنے منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں. And they do not try to make difference. اور وہ اپنی زندگی میں کوئی جو فرق ہے, امتیاز ہے, وہ نہیں پیدا نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو نمایاں نہیں بنا سکتے. They get easily what they need. اور وہ چیز ان کو آسانی سے مل جاتی ہے جس چیز کی ان کو ضرورت ہوتی ہے. And they are not familiar with the word struggle. اور وہ جدوجہد کے لفظ سے آشنا نہیں ہوتے. They are not strong and manly. وہ مضبوط نہیں ہوتے اور ان میں آدمیت نہیں ہوتی. They live lethargic life. اور وہ سست زندگی بسر کرتے ہیں, کاہل زندگی بسر کرتے ہیں. And die without being noticed. اور مر جاتے ہیں لیکن لوگ اس کی موت کو محسوس نہیں کرتے, نوٹ نہیں کرتے. So question number 4 is how can a person achieve his or her true potential in life? Illustrate it with examples from the poem Good Timber. کس طرح ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں اپنی صلاحیتیں یا اپنی صلاحیتوں تک پہنچ سکتا ہے, اس پوئم کی روشنی میں اس کا جواب لے کے مثالیں دے کر, اس پوئم سے مثالیں دے کر اس کا جواب لے گئے. اس کا آنسر یہ ہوگا, a person can achieve his or her true potential in life by facing the challenging and unfavorable situation boldly. ایک انسان جو ہے اپنی زندگی میں اپنی جو ان کی صلاحیتیں ہیں, حقیقی صلاحیتیں اس وقت حاصل کر سکتا ہے جب وہ اپنی زندگی میں چیلنجز کا سامنا کریں اور زندگی میں اپنے نامساعد حالات کا سامنا کریں. اور she struggles hard and through willpower she rises to his or her true potential in life. وہ زندگی, ایسے انسان جو ہے زندگی میں اپنے ول پاور کے ذریعے, اپنے چاہت کے ذریعے وہ اپنے حقیقی صلاحیتوں تک پہنچ جاتے ہیں. اور اس پوئم میں جس طرح like a good timber she faces tough situation in life and grows strong. تو good timber کی طرح, مضبوط درخت کی طرح ایسے لوگ جو ہے زندگی میں سخت حالات کا سامنا کرتے ہیں اور مضبوط بن جاتے ہیں. Question number 5 is what is the central idea of the poem Good Timber? اس پوئم کا مرکزی خیال کیا ہے؟ The answer of the question is the central idea of the poem is the fruits of labor are sweeter than the gifts of fortune. اس پوئم کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مشقت کے جو ثمر ہے, فروٹس ہے, وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں قسمت کے گفٹ سے. وہ چیز جو آپ کو قسمت میں مل جاتی ہے اس سے کہیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ جو چیز آپ مشقت سے حاصل کرتے ہیں, محنت سے حاصل کرتے ہیں, تو اس کے فروٹس, اس کے جو ثمرات ہوتے ہیں وہ بہت میٹھے ہوتے ہیں. Those who are born with a silver spoon in their mouth do not know the content and satisfaction. وہ لوگ جو قسمت کی چمچ اپنے منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں وہ نہیں جانتے کہ کس طرح زندگی میں قناعت کیا چیز ہے اور اس کی اہمیت کا ان کو پتہ نہیں ہوتا, اور تسلی, سیٹسفیکشن کیا چیز ہے جو ایک انسان حاصل کر سکتا ہے تھرو دا سویٹ آف ہیز فور ہیڈ, اپنے ماتھے کے پسینے سے. The poem very beautifully teaches us the importance of struggle and strife in life. تو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ پوئم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ زندگی میں جدوجہد اور زندگی میں کوشش جو ہے اس کی کیا اہمیت ہے. Life without a struggle is not worth living. تو مشقت کے بغیر, جدوجہد کے بغیر زندگی جو ہے وہ رہنے کے قابل نہیں ہے. So what is the rhyme scheme of the poem Good Timber? اس پوئم کا جو رائم سکیم ہے وہ کیا ہے؟ سو یہاں یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ کوشچن جو ہے وہ پورے پوئم کے رائم سکیم کا آپ سے پوچھ رہے ہیں. تو رائم سکیم جو ہے, رائم کہتے ہیں قافیے کو, مطلب یہ ہے کہ جس پیٹرن پہ رائم جو ہے وہ آپس میں ملتے ہیں, ہم آواز ہوتے ہیں, اس کو آپ لکھ لیں. پورے پوئم کا جو رائم سکیم ہے وہ آپ لکھ لیں. So the rhyme scheme of the poem Good Timber is A A B B C C D D E E F F G G H H
JJKKLL. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پوئم کا رائم سکیم جو ہے یہ جو میں نے آپ کو بتایا یہی ہے AABBCCDDEFFGGHHJJKKLL کہ پہلا لائن جو ہے دوسرے لائن کے ساتھ رائم کرتا ہے, تیسرا جو ہے چوتھے کے ساتھ, پانچواں چھٹے کے ساتھ, ساتواں آٹھویں کے ساتھ, نواں دسویں کے ساتھ, 11واں 12ویں کے ساتھ, 13واں 14ویں کے ساتھ, 15واں 16ویں کے ساتھ, 17واں 18ویں کے ساتھ, 19واں 20ویں کے ساتھ اور 21واں 22ویں کے ساتھ رائم کرتا ہے. تو یہ اس پوئم کا پورے پوئم کا رائم سکیم ہے. Question number 7 is, an extended metaphor is a poetic device in which two unlike things are compared in a series of lines of a poem. Give the example of extended metaphor from the poem Good Timber. Extended metaphor ایک ایسا poetic device ہے جس میں شاعر جو ہے دو مختلف چیزوں کا موازنہ کرتے ہیں ایک ہی پوئم کے کئی لائنز میں. تو گڈ ٹمبر سے ایسے مثالیں آپ تلاش کریں ایکسٹینڈڈ میٹافر کی اور وہ لکھ لیں. اس کا جواب یہ ہے the poem Good Timber is a very good example of extended metaphor. پوئم گڈ ٹمبر جو ہے وہ ایکسٹینڈڈ میٹافر کی خوبصورت مثال ہے. The poet here compares men with trees. یہاں پہ شاعر جو ہے انسانوں کا موازنہ کرتے ہیں درختوں کے ساتھ. A tree growing in open field easily gets heat, water, air and it doesn't have to make efforts. وہ درخت جو کھلے میدان میں اگتا ہے اور وہ آسانی سے حرارت, پانی, ہوا حاصل کرتا ہے اور اس سے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی. While on the other hand, a tree growing in the thickest forest faces innumerable challenges. جبکہ دوسری طرف وہ درخت جو گھنے جنگل میں اگتا ہے اور وہ مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہیں to get all these things, یہ تمام چیزیں حاصل کرنے کے لیے. Those two types of trees have been compared with two types of men. تو ایسے دو قسم کے انسان جو ہے, ایسے دو قسم کے درخت جو ہے, ایسے دو انسانوں کے ساتھ اس کا موازنہ کیا گیا ہے. The first type of man, پہلے قسم کا انسان, like the first type of tree, پہلے قسم کی درخت کی طرح, doesn't make effort, کوشش نہیں کرتا to get what he, she desires, جس چیز کی وہ خواہش کرتے ہیں. They do not face the ups and downs of life. وہ زندگی کے نشیب و فراز کا سامنا نہیں کرتے. While the other type of men struggles very hard to live. جبکہ دوسری قسم کا انسان بڑی سخت مشقت کرتا ہے زندگی گزارنے کے لیے. This comparison of men with trees runs through the poem which is called extended metaphor. تو یہ کمپیریزن جو ہے انسان کا درخت کے ساتھ یہ پورے پوئم میں شروع سے آخر تک آپ کو نظر آئے گا ہر ایک سٹینزا میں, ہر ایک لائن میں. Question number 8 is, what is alliteration? Give its example from the poem Good Timber. Alliteration کیا ہے گڈ ٹمبر سے, ان کی مثالیں دیں. The answer is, alliteration is the repetition of consonant letter or sound in the beginning of closely connected words. Alliteration جو ہے consonant letter یا consonant sound کی repetition ہے جو ہر لفظ کی شروع میں بڑی closely جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے. The function of repetition is to create musical quality in the poem. تو alliteration کا جو کام ہے وہ یہ ہے کہ وہ پوئم میں موسیقی پیدا کرتا ہے. Examples of alliteration from the poem Good Timber are, Good Timber سے alliteration کی مثالیں یہ ہے اس طرح sun and sky, جو اس میں اس ساؤنڈ جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہا ہے. اس طرح mainly men, اس میں m کانسوننٹ ہے, کانسوننٹ ساؤنڈ اور کانسوننٹ لیٹر یہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. اور اس طرح بروکن برانچز بی کے ساؤنڈز جو ہے وہ ریپیٹ ہو رہے ہیں. تو یہ alliteration ہے. This is vocabulary and grammar portion. Consult dictionary for the following words related to politics and then fill in the blanks with them. یہ جو نیچے الفاظ دیے گئے ہیں اس کے بارے میں آپ ڈکشنری کو بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں اور خالی جگہوں میں ان الفاظ کا استعمال کریں جو ان کے ساتھ اپروپریٹ ہے. فار ایگزامپل الیکٹوریٹ, ریفرینڈم, پروپیگنڈا, اوپینین پولز,
parliament, polling stations, to vote, campaign ad, majority, policies, ballot boxes. So the first sentence is, I would like dash for your party, but I disagree with your dash on free trade. تو پہلے والے میں I would like to vote for your party but I disagree with your politics. سیکنڈ جو بلینک ہے اس میں politics. پہلے میں vote اور دوسرے میں politics. I would like to vote for your party but I disagree with your politics on free trade. Sentence number 2 is, the election was thrown into chaos when two of the dash were destroyed and fires and several dash went missing at the close of voting. So the election was thrown into chaos when two of the polling stations, پہلے blank میں polling stations استعمال ہوگا, polling stations were destroyed and fires and several دوسرے خالی جگہ میں ballot boxes, several ballot boxes went missing at the close of voting. So the first blank is polling stations and the second ballot boxes. Third sentence is, the opposition party won a large dash in the new dash and the government accepted defeat. The opposition party won a large majority. And the second blank is, and the new parliament. Parliament, majority is the first blank and parliament is the second blank, and the government accepted defeat. So I have changed the color of the words which is right or which is correct. Fourth sentence is, the government lost the elections because it had lost the trust of dash more than a decade in power. So it is electorate. The suitable word is electorate. Sentence number 5 is, despite being more than 5% behind in the most of the latest dash, we are still optimistic of winning the election next month. So اس میں opinion polls کا استعمال ہوگا. Despite being more than 5% behind in the most of the latest opinion polls, we are still optimistic of winning the election next month. Now sentence number 6 is, the Prime Minister was heavily criticized last month for giving the go-ahead to a broadcast blank which personally attacked the leader of the opposition. So اس میں campaign ad استعمال ہوگا. The Prime Minister was heavily criticized last month for giving the go-ahead to broadcast a campaign ad which personally attacked the leader of opposition. Sentence number 7 is, in the UK, any constitutional changes made by the government need to be approved in a dash. تو اس میں referendum استعمال ہوگا. In UK, any constitutional changes made by the government need to be approved in a referendum. Sentence number 8 is, propaganda, میں نے پہلے سے بتا دیا, dash is usually used most frequently during a time of war as enemies use radio, TV and newsprint to attack each other's action and ideology. So propaganda is the appropriate word. Propaganda is usually used most frequently during a time of war as enemies use radio, TV and newsprint to attack each other's actions and ideology. Now this is the grammar portion. Make possessive determiner or the possessive pronoun from the word in the parentheses and then fill in the blanks. Now first of all you should know what is determiner. Determiners are
commonly known as AND, definite and indefinite article, they are known as determiner. Then demonstrative determiners like this, that, these, those. Then comes all, few, many. These examples are determiners. So possessive determiners modify a noun by attributing possession. possessive डिटर्मिनर वो डिटर्मिनर होते हैं जो पोजेशन को जाहिर करते हैं, जो मलकियत को जाहिर करते हैं, जो कब्जे को जाहिर करता है, जो किसी नाउन को भी मॉडिफाई कर सकते हैं और जो किसी एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं. दे आर आल्सो नोन एज पोजेसिव एडजेक्टिव्स. इनको पोजेसिव एडजेक्टिव्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल माय, यूअर्स, आर, हाउस एटसेट्रा. तो ये सारे पोजेसिव एडजेक्टिव्स हैं. अब नीचे जुमले आपको दिए गए हैं. इन जुमलों में आपने पोजेसिव डिटर्मिनर का इस्तेमाल करना है, पोजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करना है इन अल्फाज में से जो आपको ब्रैकेट में दिए गए हैं. सो द फर्स्ट सेंटेंस इज द बस स्टॉप इज नियर खाली जगह आर हाउस. तो इसमें हम और लगाएंगे, और हाउस हमारे हाउस के करीब. सो दिस शोज पोजेशन. This shows position of the house कि बस स्टॉप जो है हमारे घर के करीब है. सेकेंड सेंटेंस इज हाउ इज डैश न्यू स्कूल. हाउ इज यूर न्यू स्कूल. दिस इज आल्सो पोजेशन, possessive pronoun. This is my bag and that is his. This is also his is possessive pronoun. Sophia's hair is longer than mine. We will use mine here in the blank. So mine is also possession. It's my turn now. We will use my in the blank. The bike on the right is dash. The bike on the right is yours. Sentence number 7 is which disc is yours. Yours लगाएंगे because it shows possession. This is possessive pronoun. Here are dash tickets. Here are her tickets. It also shows pronoun. And sentence number 9 is the children brushed their teeth. Their teeth. It also shows possession. Possessive. Possessive determiner. Our school is much nicer than theirs, and this is also possessive determiners. We will use theirs and the blank. Now the second, this was all about the question and grammar portion. I hope everything is clear to you, and if there is anything which is not clear, please feel free to ask your questions in the comment box below. And if you have not hit the subscribe button, please subscribe my channel and encourage me. And I request you to share the video with your friends so that many people benefit from it. Thank you for watching the video. Stay blessed.